میرا یہ سوال ہے میر صاحب سے کہ 30 سیکنڈ کی سزا کیا ہماری سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ درست ہے یا اس پہ میں نے لکھا تھا، ایک فقرہ میرا تھا، پہلا ہی فقرہ یہ تھا کہ صرف 30 سیکنڈ غیرت مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور سپریم کورٹ نے چلو بھر پانی ہی کافی سمجھا۔ اب ان فکروں کے پیچھے جو محاورے اور ہیں اس سے اس کا مفہوم نکالا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ ٹیکنیکل بات ہے۔ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر وہ سزا دیتے 6 مہینے کی یا 4 مہینے کی اور وہ پریزیڈنٹ ان کو معاف کر دیتا تو ایک کرائسس پیدا ہوتا، یا وزیر اعظم جا کے اڈیالہ جیل میں بیٹھ جاتے اور کہتے کہ میں یہاں سے وزارت اعلیٰ چلاؤں گا، ایک ڈرامہ کریٹ ہو جاتا کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ کورٹ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو سزا بھی سنائی، مجرم بھی قرار دے دیا، جو اندر داخل ہونے سے پہلے ملزم تھا وہ مجرم بن گیا، اور جب باہر نکلا تو صرف مجرم ہی نہیں تھا، سزا یافتہ بھی تھا۔ مطلب جب آپ رائزنگ آف کورٹ کہہ رہے ہیں 30 سیکنڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ اس نے سزا بھگت لی ہے۔ تو ایک ہی مرحلے میں انہوں نے مجرم کو، لیکن ساتھ انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ وجہ یہ بیان کی ہے کہ سزا اس لیے کم دی گئی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز، نتائج بڑے سنگین ہو سکتے ہیں، سیریس کانسیکوینسز۔ وہ سنگین نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ انہوں نے دفعہ 63(1)G کو کوٹ کیا آئین کے، جس کے تحت عدالتوں کی تصحیح کرنا جو ہے وہ نااہل قرار دے سکتی ہے کسی شخص کو۔ اگر یہ نااہل قرار پا جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسمبلی کے ممبر نہیں رہیں گے آئندہ 5 سال تک، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ نہ صرف وہ اسمبلی کے ممبر نہیں رہیں گے بلکہ وزیر اعظم نہیں رہے۔ تو اس کے چونکہ سخت کانسیکوینسز تھے، یعنی کہ کورٹ نے تو یہ انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ اس کے نتائج یہ ممکنہ ہو سکتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم بھی نہ رہیں، یہ اسمبلی کے رکن بھی نہ رہیں، اور آئندہ الیکشن جو آ رہا ہے اس میں بھی نہ لڑ سکیں۔ اس لیے ان کو اتنی سزا کافی ہے، اگرچہ میں کہتا ہوں غیرت پر۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ قانونی طور پر ان کو یہ کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں میں تو ابھی نہیں جاتا۔ یہ لڑائی کچھ میرے خیال میں کچھ زیادہ آگے جا کے لڑی جا رہی ہے۔ پارٹی کو تو ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو، یوسف رضا گیلانی جو اس میں ہیرو بننے کی اگر ان کو کوئی کوشش ہے یا شہید بننے کی، تو وہ اس کے اثرات کم پڑیں گے، اگرچہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس علاقے کا الیکشن جیت لیا، اس کی کچھ اور وجوہ ہیں اور معاملات ہیں۔ جی فہد نذیر سپیریئر یونیورسٹی سے ہیں، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک وزیر اعظم کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کو آٹومیٹکلی اس کی کابینہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ سزا یافتہ وزیر اعظم ہے تو کابینہ اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ کابینہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح کیا وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں سزا یافتہ وزیر اعظم؟ اور اصل میں اپوزیشن کا یہی سٹینڈ ہے کہ جی چونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے اس لیے سزا یافتہ ہیں، اس لیے اب یہ اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وزیر اعظم رہے، ان کی کابینہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کا یہ رویہ ہے کہ جی ہم ابھی تو اپیل میں جائیں گے۔ اچھا، اپیل میں جانے والے رویے میں کوئی حرج نہیں ہے جی، وہ فوراً اپیل میں چلے جائیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جی یہ جو کہا کہ عدالتوں کی تصحیح کی گئی ہے جس پہ وہ چارج شیٹ میں تو اس کا ذکر نہیں تھا، تو یہ بعد میں آپ نے اگر کیا تو اس کے الگ چارج شیٹ جاری کرتے۔ یہ ان کا موقف ہے جس میں کچھ تھوڑا بہت وزن گنا جا سکتا ہے کہ آپ اپیل میں جائیں، اپیل تک انتظار کیا جائے۔ لیکن ان کا یہ جو دوسرا موقف ہے جس کو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے جو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کورٹ کو حق ہی نہیں ہے کہ کسی کو نااہل قرار دیں، یہ تو صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے، یہ اوور سٹیچ کرنا ہے، یہ ایک طرح کا اعلان بغاوت ہے ملک کے آئینی سسٹم کے تحت، اور یہ بھی کہنا کہ ہمیں تو آئین کی پاسداری کرنے کی سزا ملی ہے۔ تو یہ جو سارا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ٹیکنیکل لفظوں میں ریٹیرک کریٹیکل تو ہو سکتا ہے، ایک جوش خطابت میں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک پلیمکس تو ہو سکتا ہے، مناظر بازی کے لیے چل سکتا ہے، سیاسی مناظر بازی کے لیے، لیکن اپنی روح کے اندر یہ ایسا نہیں ہے۔ اب اعتزاز احسن بھی کہتے ہیں جی کہ یہ چکے ہیں، یہ شامل ہے اس میں نہیں کر۔ اعتزاز احسن تو خیر بڑے سلیقے کے ساتھ نا جی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کو، ان کے مقدمے کو بڑی واضح بات تو وہی کر رہے ہیں جو بابر اعوان شاید کرتے، لیکن ان کا لہجہ ہی اور ہے، ان کا انداز ہی اور ہے، اور جب سوبرائٹی کے ساتھ آپ کوئی بات کریں گے تو وہ لوگوں کو کھینچتی بھی ہے۔ تو بہرحال ہمیں چلے یہ بھی انتظار کر لینا چاہیے کہ یہ ریویژن کا کیا فیصلہ آتا ہے، یا جو تفصیلی فیصلہ وہ کیا آتا ہے۔ تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ کورٹ نے اس میں کن کن باتوں کو کیا کہا، تو یہ تو ابھی شارٹ ڈیسیجن ہے جو سامنے آیا ہے۔ جی یومن شبان ہے سپیریئر یونیورسٹی سے، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ بیڈ کنسیکوینس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی پرائم منسٹر کے ساتھ سزا میں۔ کس کی وجہ سے؟ بیڈ کنسیکوینس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو 30 منٹ کی سزا دیا، تو یہ نرمی نہیں برتی گئی؟ ہاں وہ نرمی برتی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو یہ کہا کہ نرمی اس لیے برتی گئی ہے کہ ہمیں خیال ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر یہ نااہل ہو جائیں گے، یا اس کے نتیجے کے طور پر ان کو اس سے زیادہ سخت سزا ملے گی، اور وہ سزا اتنی زیادہ ہے کہ اس لیے ہم نے صرف علامتی ان کو سزا دی ہے، مجرم قرار دی ہے،
اور مجرم قرار دینا ہی کافی ہے کہ وزیر اعظم مجرم ہو گیا ہے, سزا یافتہ ہو گیا, یہ بڑی بات ہے. اور اس کے بعد یہ کس طرح اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں, وہ تو دوسری بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سزا کیوں دی, لوگ یہ کہتے ہیں سزا تھوڑی دی. اچھا, بہت بڑی اکثریت یہ کہتی ہے کہ سزا تھوڑی دی. ان لوگوں کا خیال تھا کہ پتہ نہیں الٹا لٹکا دینا چاہیے تھا یا کیا کرنا چاہیے تھا, کچھ کرنا چاہیے تھا. بہرحال قانون جس طریقے سے چلتا ہے اس طریقے سے اب اس کو اگر ہم چلتا ہوا دیکھیں گے تو جمہوریت کے لیے بہتری ہوگا. جی بالکل. اچھا میرے صاحب, حسین حقانی کا انٹرویو بعض ٹی وی چینلز پر آیا ہے, تو کیسا لگا ان کا موقف آپ کو, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرے تو وہ عزیز ہیں جی, چھوٹے میرے بالکل. میں اب بھی یہ کہوں گا, حالانکہ مسلسل خلاف بول رہا ہوں, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شیکسپیئر اور ای ایم فاسٹر کے درمیان یہ بحث تھی کہ اگر آپ کو دوست کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ, اور وطن اور دوست کے درمیان تو کس کا کریں گے. شیکسپیئر نے تو کہا تھا وطن کا کروں گا, ای ایم فاسٹر نے کہا میں دوست کا کروں گا. ناٹ دیٹ آئی لو سیزر لیس بٹ دیٹ آئی لو روم مور. اور میں نے کہا تھا آپ نے میرے لیے کوئی موقع نہیں دیا کہ میں آپ کی حمایت کروں. اور میرے لیے بالکل اس طرح ہی تھا کہ ایک طالب علم کے طور پر یہ میرے پاس آتے تھے, اور استاد بھی کہتے ہیں, کوئی ایسی بات بھی نہیں. اور کتاب میں انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے جن لوگوں سے سیکھا ان میں انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے. تو میرے لیے بڑا سینسٹیو اور ایموشنل معاملہ تھا اس معاملے کا. لیکن کل پہلا موقع ہے کہ مجھے ان کی گفتگو اور انداز گفتگو دیکھ کے نظر آیا کہ وہ وہی باصلاحیت شخص ہے جو بات کر سکتا ہے. اس نے اپنا مقدمہ بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے, اور مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ پہلا موقع آ رہا ہے کہ میں اس کی کوئی حمایت کر رہا ہوں. اور یہ نہیں میں کہتا اس نے ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن جس طرح سلیقے کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اس نے مقدمہ پیش کیا ہے وہ قابل داد. اس نے صاف ایک بات کی, انہوں نے کہا صاحب میں اگر یہ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میں امریکیوں کو سمجھتا ہوں, اور 2 مئی کے واقعے کے بعد, ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد میری رائے تھی کہ امریکی ہمیں چھوڑیں گے نہیں, اور وہ اس بات کو ضرور اصرار کریں گے کہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ اسامہ بن لادن یہاں کیوں تھا, تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے. تو اس پر کچھ لوگ ہلکے اگر سیکھ پا ہوئے ہیں تو وہ بات سمجھ نہیں آنے والی, اور ان کے خیال کے مطابق یہ تو ایک پرسیپشن کا اختلاف ہے. آپ اور طرح سوچ سکتے ہیں, میں اور سوچ سکتا ہوں. مجھے غدار اس بات پہ قرار دینا کہاں تک درست ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ امریکیوں کو سمجھتی ہیں, اگرچہ میرے پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. اب میں پہلی بار چونکہ ان کی کوئی تعریف کا موقع مجھے ملا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس میں وہ اب مینگنیاں ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ وہ جو نیگیٹو باتیں ہیں آپ کا پوائنٹ آف ویو زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. نہیں, وہ میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ یہ کہنا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ نہیں کیا, یہ وہ درست کہہ رہے ہوں گے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو کئی چیزوں پر فیصلے کرنے کا اور ایک حد سے آگے جانے کا اختیار نہیں تھا, جو وہ کوشش کر رہے تھے شاید جانے کی. اور وہ ہیں بڑا ڈائنامک رہا ہے, اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا ہے, اور بڑا ایکٹیو اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے. اور میرے ساتھ اس کا تعلق اس وقت سے جب شاید فرسٹ ایئر میں تھا یا 9ویں جماعت میں تھا, اور میں کراچی میں ابھی نیا گیا تھا, اور پھر میں نے اس کی پریزیڈنسی بھی دیکھی. پھر اس میں بہت ایک پیار کا رشتہ اس کے ساتھ ہے, اور پہلی بار مجھے اس کو ذرا سب سٹائی لگائے ہوئے اور اسکورٹ میں بیٹھ کر ایک ہی ٹائی کے ساتھ 2-3 پروگراموں میں بیٹھے دیکھ کر گفتگو کرتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے, انہوں نے کہا میں بیمار ہوں, دنیا کی کوئی طاقت مجھے پاکستان نہیں لے جا سکتی جب تک میرا ڈاکٹر اجازت نہ دے. بڑے سیدھی سی بات ہے. یہ ذہین آدمی تو ہے, اور اپنے آپ کو اسپن ڈاکٹرز بھی کہتا ہے, تو وہ اس کے اظہار کیا اس نے. اگرچہ میرا نقطہ نظر جو بھی ہے پورے مطلب وہ بار بار سامنے آ چکا ہے, لیکن کل مجھے چونکہ اس کا وہ انداز اچھا لگا تو میں نے کہا چلو اس کی تعریف بھی کر دی جائے. صحیح. اچھا, اسامہ کی بات کر رہے ہیں, اسامہ بن لادن پر ایک کتاب ہے, یہ پیٹر برگس نے یہ کتاب لکھی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں اسامہ کے آخری ایام کا تذکرہ ہے. تو کیا اس کی معلومات کا ماخذ کیا ہو سکتا ہے, کہاں سے یہ آخری ایام ان کے وہاں سے انہوں نے لیے اور یہ کتاب لکھی؟ اصل میں کچھ تذکرہ پہلے بھی آیا ہے کہ جو ڈاکومنٹس بقول ان کے انہوں نے حاصل کی ہیں اس کو وہ لیک کر رہے ہیں, اور اس کے ذریعے سے کچھ ایک سٹوری بنا رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی آیا تھا کہ سٹوری کنکاکٹڈ محسوس ہوتی ہے. کہا تو گیا ہے جیسے لکھنے والا ریسرچ کر رہا ہے, لیکن صاف معلوم ہوتا ہے ریسرچ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کو سٹوری دی گئی ہے, اور دی ہوئی سٹوری پر وہ بیان کر رہا ہے. اب آخری 10 سال اس میں سے 6 سال وہ جو ایبٹ آباد میں رہا ہے, یہ کہاں سے آ جائیں گے جی, جب تک کہ ان کی سیکرٹ ڈاکومنٹ جو ان کے پاس موجود ہیں یا وہ بقول ان کے انہوں نے یہاں سے ٹیپس لی ہیں اس کی بیس پر یہ سٹوری فیڈ کی جائے, جس پر دنیا میں شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. شکوک و شبہات تو اس بات پر بھی ہیں کہ اسامہ وہاں تھا کہ نہیں تھا, اور وہ کس طرح تھا. دیکھیں یہ جو ان کی بیوی, آخری بیوی ہے, یمنی بیوی, جو ینگسٹ امنگ دیم, 29 سال کی جس کی عمر ہے صرف, وہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے راستے سے پاکستان آئی ہے,
اور ایران کے راستے سے جب پاکستان بھیجنے کا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ آگے وال لارڈز کے حوالے سمگلر کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ پہنچاتے ہیں. یہاں کا لوگ یہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور پوری کہانی اس کی چھپی ہے کہ کس طرح اس کو لے کے یہاں تک پہنچے. اب اس سمگلر کے ذریعے آ رہے ہیں تو سمگلر کوئی ایسا خفیہ اور اتنا بڑا راستہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کو پتہ نہ چلا ہو. اگر پاکستان کی انٹیلیجنس کو نہ پتہ چلا ہو، امریکن انٹیلیجنس کو نہ پتہ چلا ہو اور ایران کے راستے سے آئے ہیں تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. چنانچہ اس میں بڑے ایفٹس اینڈ بٹس ہیں جو ابھی ایکسپوز ہونا باقی ہیں، ابھی ان کی کلی کھولنا باقی ہے. کتاب آ جائے تو بہت سی باتیں معلوم ہو جائیں گی اور پھر لوگ انالیسس کریں گے کہ اس کو کسی ایک نے فیڈ کیا ہے، کیسے فیڈ کیا ہے اور کہاں کہاں سے اس نے معلومات لی ہیں. لیکن معلومات کل پرسوں آ رہی ہے نا جی، اس کی 2 تاریخ ہے نا اس کی، جس کو ہم برسی کہیں گے، اور ان کو ڈر بھی ہے کہ اس برسی کے موقع پر کوئی ایسے واقعات نہ ہوں دہشت گردی کے جس سے کوئی نقصان پہنچے. امریکیوں کو اس بات کا بھی ڈر ہے. لیکن کتاب بھی یہ آ رہی ہے اور میں کتاب کے مندرجات پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سپانسرڈ کتاب ہے، معلومات فراہم کر کے لکھوائی گئی ہے اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی بندے نے بڑی تحقیق کی ہو، اندر کی باتیں معلوم کی ہوں. اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اندر کی باتیں یہ ہیں. آج اس میں یہ بھی آیا تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کی کہیں قبر نہ بنے، تو اللہ نے اس کو بھی یہ بھی کہا. اس کا کچھ شفیق الملک کی پتہ نہیں کیا ایک دوست تھا جو بڑا لائل تھا اس کا، وہ کہتا تھا کہ جب میں مارا جاؤں تو سمندر کا تو ان کا تھا، سمندر ان کا سمندر کا بھی تھا، لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ میرے جو گوشت ہے وہ پرندے کھائیں اور ان کے اندر جو ہے میں وہ ایک رومانٹک سا تھا. اور اس نے ان کے نام سے ایک کشتی خریدی تھی جو بقول کسی کے اس میں انجن پاورفل لگا کے جہاز بنا دیا تھا، اور وہ جہاز تھا القاعدہ کے بندوں کی ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا وغیرہ وغیرہ اس بندے کے نام پر. تو گویا اس کا خواب، اس کی خواہشیں پوری کرنے کا جو بندوبست کیا جائے. مرنے سے پہلے بھی اتنے ہی طاقتور تھے جتنے مرنے کے بعد بھی طاقت، آج بھی ان کا تذکرہ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو وقت ہے میرے ساتھ ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل جو ہے ہم دوبارہ بہت سارے اہم واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا اس میں. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور کل جو ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بہت سارے اہم ملکی اور سیاسی واقعات کے حوالے سے. جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گی کہ ہم صبر ہی کر سکتے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر کا ایشو ہو، لیاری کا ایشو ہو، یا ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. تو صبر کریں، دیکھیں، انشاءاللہ اچھے حالات ضرور آئیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.